میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں۔ میرے اماں اور ابا دونوں ہی ملازمت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہم بچوں کی پڑھائی پر بہت توجہ دی۔ خیر پڑھنے کا دور گیا، اماں ابا ریٹائرڈ ہو گئے اور ہم سب بھی پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں کرنے لگے۔ میرا نام سبین ہے۔ میرا ایک بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور ایک بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہم نے اپنے جیسے ہی ایک شریف گھرانے میں کر دی تھی۔ میرے بھائی کی شادی کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بھابھی کے خاندان سے میرا بھی رشتہ آ گیا۔ لڑکا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا اور وہ خاندانی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اس کے والد نہیں تھے اور صرف ماں ہی تھی، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے امی ابو کو وہ لوگ پسند آئے، خاص طور پر میری ساس بہت اچھے اخلاق و اعتبار کی عورت تھیں۔ بہت جلد میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا اور میری شادی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو شروع میں بالکل دل نہیں لگا۔ شوہر کام پر چلا جاتا تو مجھے اپنی ساس سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ پھر میری ساس خود ہی میرے پاس آ کر بات چیت کرنے لگیں تو آہستہ آہستہ میں بھی اس سے مانوس ہونے لگی اور وہ مجھے اچھی لگنے لگیں۔ میری ساس نے اپنے آپ کو انتہائی فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی امی نہیں، اس کی بڑی بہن لگتی تھیں۔ ایک دن میں نے اس راز کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ شادی کے 7 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں اپنے بیٹے کی پرورش اکیلی ہی کی ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر مجھے بہت زیادہ اس سے ہمدردی ہوئی تھی اور ہم دونوں بالکل سہیلیاں بن گئی تھیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگیں اور مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں، نہ صرف اپنے کام بلکہ میرے کام بھی خود کرتی تھیں۔ 40 سال کی عمر میں بھی وہ انتہائی ایکٹیو تھیں۔ انہی دنوں میرے شوہر کو کاروباری دورے سے باہر ملک سے جانا پڑا۔ میری ساس نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس کے ساتھ جا سکوں مگر ممکن نہ ہو سکا۔ میں اپنی زندگی اور اپنی ساس سے بہت خوش تھی اور سب ٹھیک جا رہا تھا۔ میرے گھر سے اکثر میرے ابو مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے تھے۔ میرا ان سے امی کی نسبت زیادہ پیار تھا۔ ہفتے میں 1 بار میں اپنے گھر چلی جاتی تھی اور 1-2 بار وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی موجودگی میں بھی وہ آتے تھے اور ان کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ البتہ اب وہ روز آتے تھے اور میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ ان کی خوب خاطر تواضع کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کا آنا جانا کم ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ تمہارا سسرال ہے اب، اور باپ کا بار بار بیٹی کے سسرال میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا کھا کر کمرے میں چلی گئی تو بہت نیند آئی۔ میری ساس گھر پر نہیں تھی۔ شام کو ابھی میں نے کھانا بنانا تھا۔ شام کو کھانا بنانے میں کچن میں چلی گئی، تب تک وہ بھی آ گئی تھیں۔ اپنے حلیے سے وہ کافی تیار لگ رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میرے دوست کی بیٹی کی منگنی تھی، بس وہیں گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا بھلا مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر سے تیار ہو کر باہر جانے کے لیے نکلیں۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا لیکن اتفاق سے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ میں اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم تیار ہونے میں وقت لوگی اور میری سب سہیلیاں آ چکی ہوں گی، تم پھر کبھی چلی جانا۔ اس دن انہیں گھر واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ اب میں ان کے آنے جانے کا بھی حساب رکھوں گی۔ یہ سے اگلے دن کی بات ہے جب دوپہر کا کھانا کھا کر میں کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا، میں دوپہر سے شام تک سوتی رہتی تھی۔ شام کو اٹھی تو کھڑکی کے پردے سے مجھے باہر لان میں کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میں جب تک فریش ہو کر باہر آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کوئی نہیں تھا یہاں، تم سو کر اٹھی تھی اس لیے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اب میں نے نوٹس کیا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی، اس لیے دن میں نے کھانا نہ کھایا کیونکہ مجھے پتہ لگانا تھا شاید کھانے میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اسی دن میں نے اپنی ساس کو پھر سے باہر جاتے دیکھا، مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر اکثر ہی یہ ہونے لگا، وہ چوری چھپے باہر جانے لگی تھیں۔ میرے پوچھنے پر وہ بہانہ بنا دیتیں۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتی ہیں روز۔ ایک دن وہ مجھے بتا کے گئیں کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں جا رہی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی امی کی طرف چلی جاتی ہوں۔ امی کو فون کیا، چھوٹا بھائی گھر پر نہیں تھا، اس لیے بڑے بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ 2-4 گھنٹے اپنے گھر گزار کر جب میں واپس گھر آ رہی تھی تو راستے میں اپنی ساس کو دیکھا۔
وہ ایک جینٹ شاپ میں مردوں کے کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور وہ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ بھائی ساتھ نہ ہوتے تو میں لازمی اس کو دیکھتی۔ میرے گھر آنے کے 1 گھنٹے بعد وہ بھی آ گئیں۔ میں نے پوچھا شادی کیسی رہی؟ تو وہ کہنے لگیں ہاں بہت اچھی رہی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، مگر پھر چپ رہی۔ اب میرا شوہر بھی یہاں نہیں تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ساس سے تعلقات خراب کروں۔ میں نے اس کی ٹو لینی چھوڑ دی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ یوں ہی گھومنے پھرنے چلی جاتی ہوں گی۔ پہلے وہ صرف شام کی سیر کرنے جایا کرتی تھیں، لیکن اب صبح کی سیر بھی باقاعدگی سے کرنے جاتی تھیں۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس کے ساتھ چلی جایا کرنا، مجھے اکیلے سیر کرنے کی عادت ہے۔ میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے انہیں یہ سب بتایا۔ اس نے کہا کہ امی جو کرتی ہیں انہیں کرنے دو، وہ بیچاری شروع سے ہی اکیلی رہی ہیں، اب اگر اپنی دوستوں سے ملنے جلنے چلی جاتی ہیں تو جانے دیا کرو، لیکن دوستوں سے آئے روز کون ملتا ہے؟ اس بات کا مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں نے اس راز کا پردہ فاش کرنے کی خاطر ایک دن ان کا پیچھا کیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل میں داخل ہوئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئی۔ آج میں ہر صورت ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی دور کر رہی ہیں۔ میں اس کے پیچھے جانے ہی والی تھی جب مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں۔ تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا میں بھی دوستوں کے ساتھ ہی آئی تھی، اب گھر جانے لگی ہوں۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ مجھے اپنے بھائی پر غصہ آیا، اس کی وجہ سے آج میرا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اس دن میری ساس پھر گھر نہیں تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں سودا سلف لینے مارکیٹ آ گئی۔ سامان لینے کے بعد میں نے کھانا کھانے کا سوچا اور اسی مارکیٹ کے کھانے والے حصے کی طرف چلی آئی۔ وہاں پہنچی تو حقیقت میں مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں میری ساس بھی تھی اور وہ کسی مرد کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا، مرد کی میری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹی اور گھر واپس آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھے دیکھ لے۔ گھر آ کر میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ اس عمر میں آ کر کیسے کسی سے عشق لڑا سکتی ہیں۔ میرا دل بھی چاہا اور اسی وقت میں اپنے شوہر کو فون کروں اور اسے اس کی ماں کی ساری سچائی بتا دوں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا مجھے ہی کہے گا کہ میں اس کی ماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ چند دن بعد میں نے دوبارہ ان کو دیکھا، لیکن میں آج بھی نہ دیکھ پائی کہ وہ کون ہے۔ اس نے منہ پر ماسک اور سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی آنٹی کی ہی عمر کا ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ اب مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ وہ پر اسرار شخص کون ہے جو میری ساس کو چہرہ چھپا کر ملتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ کسی سے کہہ رہی تھیں کہ تم جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو، میری بہو کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ہم شادی کر لیں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی، میں اب اکیلی رہ رہ کر تنگ آ چکی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ یہ سب سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی۔ وہ بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، پھر بیٹے کی پرورش میں خود کو بھلا دیا۔ اب بیٹے کی شادی کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں گی اور ایک ساتھی کی ضرورت محسوس کرتی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو سب بتا دوں گی اور اپنی ساس کا ساتھ دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس شخص کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری ساس اس سے ملنے گئی تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ قریبی پارک میں گئی تھیں۔ میں تھوڑا دور ہٹ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی آ کر میری ساس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے حسب معمول اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے جانتی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گی۔ 5 منٹ بعد میں ایک دم دونوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے اس نقاب پوش سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری ساس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کو یہ سب نہ بتانا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی شادی کرواؤں گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن شرط رکھی کہ میں اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہیں کروں گی، نکاح ہو جائے پھر دیکھ لینا۔ میں راضی ہو گئی۔ میں یہ سب اس لیے بھی کر رہی تھی کہ 2 ماہ تک میرا ویزا لگ جانا تھا اور میں اپنے شوہر کے پاس باہر شفٹ ہو جاتی۔ وہ اپنی ماں کو بھی بلانا چاہتے تھے۔ دولہا سیرا باندھے اندر داخل ہوا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دولہے کی طرف سے 2-4 لوگ ہی تھے اور وہ سارے ادھیڑ عمر ہی تھے، شاید اس کے بھائی یا دوست تھے۔
ابھی مولوی صاحب نکاح شروع کرنے ہی والے تھے کہ میری امی کسی آندھی اور طوفان کی طرح چلی آئیں۔ انہوں نے آتے ہی میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگیں، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کی شادی کرواتے ہوئے، اور وہ بھی اس عورت سے؟ امی کی بات سن کر میرے سر پر تو آسمان پھٹ گیا۔ میں نے بے یقینی سے اس دھولے کا سہرا الٹا تو سہرے کے پیچھے میرے باپ کا چہرہ نکلا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابو میری ساس سے شادی کرنے جا رہے تھے اور میں لا علمی میں کروا بھی رہی تھی۔ میرے ابو شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور امی سے معافی مانگنے لگے۔ میری ساس تو بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ عین موقع پر یوں پاسا پلٹ جائے گا۔ ابو نے بتایا کہ وہ جوانی کی عمر سے ہی میری ساس کو پسند کرتے تھے، مگر پھر دونوں کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ برسوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پرانی محبت جاگ اٹھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آتے تھے، لیکن اصل میں میری ساس سے ملنے آتے تھے۔ انہیں اب میری ساس اچھی لگتی تھی، اور پھر میری ساس نے بھی ابو کی حوصلہ افزائی کی تو دونوں میں میل ملاقات بڑھنے لگا، اور آخر دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ امی کو کافی عرصے سے ابو پر شک تھا، اور آج ابو کے ایک دوست نے ہی انہیں خبر دی تھی کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی ساس اور ابو پر بہت غصہ آیا۔ اگر میری ساس نے ابو کو بہکایا بھی تھا تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس طرح ان کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا، مگر وہ دونوں اس حد تک اندھے ہو چکے تھے کہ نہ میری ساس نے اپنے بیٹے کا خیال کیا اور نہ ہی میرے ابو نے اپنی بیٹی کا۔ ابو نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں سب سے ناراض ہو کر اپنے شوہر کے پاس چلی آئی۔ میں نے شرمندگی کے مارے اپنے شوہر کو بھی نہ بتایا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی ماں نے شادی کر لی ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہتی؟ جب حقیقت کھلے گی تو اس سے میرا ہر فیصلہ درست لگے گا کہ میں اس کی ماں کو پاکستان چھوڑ کر کیوں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ میری ساس نے سامنے والے انکل رشید سے شادی کر لی ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مصیبت ٹلی۔ اب میری پوزیشن مضبوط ہو چلی تھی۔ ویسے بھی اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر آ چکے تھے، اور میرے شوہر نے اپنی ماں کی شادی کے بعد اس سے تمام رشتے توڑ دیے تھے۔